اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کتاب الہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7ویں صدی عیسوی کے ربیع اول میں نازل ہوئی۔ اس کی زبان عربی ہے۔ یہ پوری کتاب 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ متنوع موضوعات ہیں اور خصوصاً انسان سے متعلقہ تمام امور زیر بحث آئے ہیں۔ اس کی زبان انتہائی سادہ اور عام فہم ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان دو آیات میں پورے قرآن کی تعلیم سمٹ گئی ہے۔ جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مدبر، خیر خواہ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ معرفت خداوندی کی طرف چلنے کا آغاز کر دیتا ہے۔ وہ اپنی منزل کا تعین کر لیتا ہے۔ اور قرآن حکیم کی ایک اور خوبصورتی دیکھیے کہ اس کی سوروں کے درمیان ایک ربط ہے، ایک نظم ہے۔ قرآن حکیم کی آخری سورہ ناس کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شیطانوں اور ایسے انسانوں کے نرغے میں ہے جو اس کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وسوسے سے مراد ہے شک ڈال دینا، دوسروں کے بارے میں دل میں نفرت ڈال دینا، عداوت پیدا کر دینا، صراط مستقیم سے گمراہ کر دینا۔ یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے کیونکہ ہر شخص سماج میں رہنے پر مجبور ہے، اور سماج کے اندر جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں اخلاق باختہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اسے ہمہ وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی شیطان، کہیں کوئی برا انسان اس کے دل میں وسوسہ نہ ڈال دے۔ اس کے لیے ایک فکری بیداری کی ضرورت ہے۔ ہر انسان دو متضاد قوتوں کے درمیان رہتا ہے۔ ایک قوت نیکی کی قوت ہے۔ یہ قوت اللہ اور اس کے ملائکہ کی طرف سے ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رہنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ روشنی فراہم کرتی ہے گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے میں۔ یہ ہدایت دیتی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بے ضرر بن کے رہنا، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والا بن کے رہنا سکھاتی ہے۔ دوسری قوت شیطان کی قوت ہے، برے انسانوں کی قوت ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو سچائی کے راستے سے، خیر خواہی کے راستے سے منحرف کر دے۔ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ زور زبردستی کر کے غلط راستے پر ڈالیں۔ یہ دلوں کے اندر چپکے سے وسوسے ڈال دیتے ہیں، دوسروں کے بارے میں شک پیدا کر دیتے ہیں، منفی چیزوں کو اچھالتے ہیں اور مثبت چیزوں کو کم سے کم کر کے دکھاتے ہیں، جس سے انسان کا تھنکنگ پروسیس جو ہے، تفکیری عمل مختل ہو جاتا ہے اور وہ غلط سوچتا ہے لیکن سمجھتا یہ ہے کہ وہ صحیح سوچ رہا ہے۔ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو سمجھے، منفی طاقت کو اور مثبت طاقت کو، خدا کی طاقت کو اور شیطان کی طاقت کو، اللہ کے راستے کو اور گمراہ لوگوں کے راستے کو۔ وہ آدمی کامیاب ہوگا جو اس چیز کو سمجھے گا۔ ہر انسان کی کامیابی کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ احتیاط احتیاط احتیاط، اللہ سے گہرا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور ہمہ وقت چوکنا رہا جائے ایسے لوگوں سے جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم معاشرے سے کٹ کر کسی پہاڑ کی کوہ میں جا بیٹھیں۔ ہمیں رہنا انہی لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ قطع تعلقی نفسیاتی سطح پر ہو۔ اور یاد رکھیے، تعلق اور بے تعلقی دونوں نفسیاتی عمل ہیں، اسے ذہنی سطح پر قائم رکھا جا سکتا ہے۔